دنیا میں اسرائیل ایک ایسا کنٹری ہے جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن یہ دنیا کا مضبوط ترین کنٹری ہے، اور 57 مسلم ممالک وہ بھی اس کے سامنے کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کی مضبوطی اور طاقتور ہونے کا راز کیا ہے؟ تو وہ راز ہے یو ایس اے ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، فائنینشلی سپورٹ، ملٹری سپورٹ، سائیکولوجیکل سپورٹ، اور میڈیا میں بھی پوری سپورٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے ایک طرح کی امیج کریٹ کی ہوئی ہے کہ اسرائیل ایک مظلوم کنٹری ہے، اور فلسطین کے لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا برا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ان کو نقصان اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیل ہمیشہ اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کے ڈیفنس بجٹ کی۔ اسرائیل کا سالانہ ڈیفنس بجٹ $20 بلین ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں ترکی اور پاکستان کے دفاعی بجٹ کے ساتھ، تو پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $10 سے $11 بلین ہے۔ حالانکہ پاکستان 22 کروڑ سے زیادہ آبادی والا کنٹری ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور اس کی جو ملٹری ہے، جو فوج کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، پھر بھی اس کا دفاعی بجٹ 10 سے 11 بلین ہے۔ اور اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی کا سالانہ دفاعی بجٹ $13 بلین ہے۔ ترکی بھی آبادی کے لحاظ سے اسرائیل سے بڑا ملک ہے، اور اس کی ملٹری بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کمپیریزن دیکھیں، دو ممالک کے دفاعی بجٹ کو ملائیں تو وہ اسرائیل کے برابر بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سالانہ $3.8 بلین ملٹری اسسٹنس ملتی ہے اس کو یو ایس اے سے۔ یو ایس اے ہر سال اسرائیل کو $3.8 بلین دیتا ہے، اور یہ رقم 3.8 تک فکس نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ 4 تک چلی جاتی ہے، کیونکہ اور بھی اسسٹنس اس کو پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو، جس کی وجہ سے یہ $4 بلین تک چلے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ، یورپین کنٹری اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ تو اس کے مین جو 2 فیکٹرز ہیں، ایک ریلیجیس فیکٹرز، دوسرا اسٹریٹجک فیکٹرز۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلیجیس فیکٹر کی۔ کرسچنٹی میں کہا جاتا ہے کہ کرسچن مذہب میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو یروشلم ہے، اس میں یہودی آباد ہوں گے اور گریٹر اسرائیل بنے گا، اور جب یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا، گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بن جائے گی، تو یہاں پھر جیسس کا نزول ہوگا۔ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا، اور دوسرا اسٹریٹجک میں یہ دیکھیں نا، یہ جہاں اسرائیل ہے وہاں اس کے آس پاس عرب ممالک ہیں، یہ سارے مسلمان ملک ہیں، یہ یہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہیں، یہ بہت تگڑے ملک ہیں، اور اس کے درمیان اسرائیل کو بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اس کی جو ڈیفنس پاور ہے، جو اس کی ملٹری ہے، ان آس پاس جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور جدید ہے۔ ایون ان کی ملٹری، ان کی ڈیفنس پاور اتنی مضبوط ہے، یہ سارے کنٹری مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ اسی وجہ سے یہ اتنے ممالک ہونے کے باوجود اسرائیل سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، اور اسرائیل کے اور کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے ساتھ جنگ نہ کرے، ہم پہ حملہ نہ کرے۔ اور امریکہ نے جو فلسطین کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس لیے بٹھایا، یہ ایک طرح کی امریکہ کی ملٹری بیس ہی سمجھ لے، کیونکہ اگر یہ کنٹری امریکہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں یا امریکہ کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں، تو امریکہ کے لیے بہت آسان ہے یہاں سے ان ممالک پر حملہ کرنا۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زائنزم کی۔ زائنزم کیا ہے؟ اب جو کرسچن ہے، اس میں کرسچن زائنزم بہت زیادہ ہیں، جیسے ٹرمپ زائنسٹ تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں اسرائیلیوں کو بہت سپورٹ کیا، اور عرب کے کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کو قبول کرنا بھی شروع کر دیا، اور اس میں جو اہم رول پلے کیا تھا وہ ٹرمپ کا ہی تھا، اور ٹرمپ نے ہی مسلم ممالک کو اسرائیل کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں زائنسٹ ہوں، میں کرسچن زائنسٹ ہوں، یعنی زائنسٹ وہ ہوتا ہے جو پرو اسرائیل ہوتا ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل والا، اس میں مدد فراہم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زائنسٹ۔ اور ضروری نہیں کہ کرسچن زائنسٹ ہونے کے لیے کرسچن ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ بدھ مذہب کا پیروکار اگر کہے کہ میں تو زائنسٹ ہوں، یعنی کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، اس میں مدد فراہم کرنے کے لیے میں اپنا کردار ادا
کرتا ہوں تو وہ بھی زائنسٹ کہلائے گا۔ اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو 12 دن کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بارے میں امریکہ میں ایک سروے کروایا گیا جس میں 70% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پرو اسرائیل ہیں، ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان 70% لوگوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، ہر ایج کے لوگ تھے، اور باقی جو 30% لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 30% لوگوں میں کون لوگ تھے۔ ان 30% لوگوں میں نیو جنریشن تھی، ینگ جنریشن تھی، یعنی ان کی ایج 19 سے 20 سے 30 سال کے درمیان تھی، یعنی یہ ینگ جنریشن تھی، اور انہوں نے فلسطین کے حق میں اپنا ووٹ دیا کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کی رائے عامہ کیسے چینج ہوئی، یہ کیسے اسرائیل کو سپورٹ کرنے لگے۔ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ میں ایک سروے ہو چکا ہے جس میں پوچھا گیا لوگوں سے کہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں، جس میں 20% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، یعنی کہ امریکہ میں جو نیو جنریشن ہے وہ مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو مذہب سے دور کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کے معاملات کو نیوٹرل ہو کر دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سازش ہے۔ انہوں نے یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ تھی انہی میں یہی لوگ ہی شامل تھے جنہوں نے تعصب کی عینک اتار کر اس کو نیوٹرل ہو کر دیکھا۔ جب میڈیا میں، سوشل میڈیا کے تھرو دنیا میں یہ تصویریں آئیں، بچوں کی تصویریں آئیں، عورتوں کی تصویریں آئیں، جس میں دکھایا گیا کیسے اسرائیلی فوجی بچوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، ان کو بڑی بڑی ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں، عورتوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو بغیر کسی جرم کے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جنگ میں دیکھا کہ کیسے اسرائیل کے جدید میزائل آبادیوں کو، فلسطین کی آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ انوسینٹ معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، جن میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا میں انہوں نے ان تصویروں کو دیکھا، ان ویڈیوز کو دیکھا جن میں دکھایا گیا کہ کیسے اسرائیل ہاسپٹلز پہ بمباری کر رہا ہے، اسرائیل اسکولوں پہ بمباری کر رہا ہے، اور اسرائیل گھروں پہ بمباری کر رہا ہے، اسرائیل کیسے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے، کیسے بجلی کو ختم کر رہا ہے، بجلی کی سپلائی کو ختم کر رہا ہے، پانی کی سپلائی کو ختم۔ جب انہوں نے نیوٹرل ہو کر ان سب چیزوں کو دیکھا، تعصب کی عینک اتار کر دیکھا، تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں پہ اسرائیل غلط ہے اور جو فلسطین ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور فلسطین ٹھیک ہیں۔ اور امریکہ جیسے سپر پاور کنٹری میں اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے ہیں، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر اور باہر سے امریکہ پہ اتنا پریشر پڑا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو فورس کیا کہ وہ جنگ بندی پہ آئے، کیونکہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ویسے بھی مسلم کنٹریز، آپ ترکی کا دیکھ لیں، ان کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، قطر کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، اور دوسرے دنیا کے 57 مسلم ممالک جو کنٹری ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ فلسطین کو بھرپور سپورٹ کیا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو یوتھ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے، اور ان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جیت، عمران خان کی جیت کے لیے سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا کے دھارے کو کوئی بھی نہیں روک سکا، اس کے بہاؤ کو کوئی بھی نہیں روک سکا، اور اسی بہاؤ سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا، اور پہلی دفعہ اسرائیل کے خلاف دنیا میں نہ صرف مسلمان ممالک میں دو آوازیں اٹھتی رہتی ہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی احتجاج ہوئے اور اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھیں۔ اور امریکہ کے بارے میں ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں 2045 تک جو امریکن وائٹ فارم ہے، بلیو آئیز والے گورے چٹے جو لوگ ہیں، ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور ان کے مقابلے میں بلیک فارم اور جو ایشینز لوگ ہیں وہاں پہ لاٹینا وغیرہ کے جو ممالک کے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی امریکہ میں اسلام گروئنگ مذہب ہے، اور وہ بھی ڈومینیٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے فیوچر میں جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، جس کی ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں حالات کے تناظر میں، تو اسرائیل
اپنی جو اسرائیل جو ہے اپنا کنٹرول کھو دے گا، اسرائیل اپنی پاپولیرٹی کھو دے گی، اور فلسطین کے حق میں لوگ آوازیں اٹھائیں گے، مسلمانوں کے حق میں آوازیں اٹھائیں گے، اور فیوچر میں دنیا میں مسلمانوں کو دنیا کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔